موٹیویشنل کہانی کے معزز دوستوں، السلام علیکم دوستوں۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں 11 برس کی تھی اور چھٹی جماعت کی طلبہ تھی۔ سمیرہ مجھ سے 5-6 برس بڑی تھی۔ ہم گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ سمیرہ اسکول نہ جاتی تھی۔ اس نے جو کچھ پڑھا گھر میں ہی پڑھا۔ ایک استاد نے اسے گھر پر آ کر پڑھا جاتی تھی۔ سمیرہ کا گھر ہمارے مکان سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ دراصل ایک قدامت پسند گھرانے میں اس کا جنم ہوا تھا۔ اس کے آباء و اجداد اس علاقے کے مالک اور سرپرست اعلیٰ رہے تھے۔ یہ جدی پشتی امیر لوگ تھے۔ اولادوں نے بعد میں جاگیریں فروخت کر کے خود کو ایک علاقے تک محدود کر لیا تھا۔ خان کے گھرانے کی خواتین پردے کی سختی سے پابندی کرتی تھی۔ وہ دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھتی تھی۔ ان کو اسکول جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، جبکہ مرد اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ اور امریکہ جا سکتے تھے۔ سمیرہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ جب امی جان خان کی بیوی سے ملنے جاتی تو سمیرہ مجھ سے بہت خلوص سے ملتی اور والدہ سے کہتی کہ میں اکیلی ہوتی ہوں، مجھ سے کوئی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، آپ فاطمہ کو میرے پاس بھیج دیا کریں۔ وہ 16-17 برس کی بھولی بھالی لڑکی تھی، لیکن باتیں 11 برس کی لڑکیوں جیسی کرتی تھی۔ میری اس کی دوستی ہو گئی۔ امی جان جانتی تھی کہ سمیرہ کو گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی، اسی لیے وہ مجھے اس کے پاس جانے سے منع نہیں کرتی تھی۔ میں سمیرہ سے اپنے گھر آنے کا تقاضا بھی نہ کرتی تھی، کیونکہ اس کی مجبوریوں کو سمجھتی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے اسکول کی باتیں سنتی۔ اسے اسکول جانے کا بڑا شوق تھا۔ سمیرہ کی امی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری امی سے دوستی تھی اور یہ بھی معلوم تھا کہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں۔ سمیرہ کی امی اپنی بیٹی پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ میں جاتی تو خوش ہو جاتی، مہربانی سے پیش آتی اور اپنی بیٹی کو کہتی کہ سمیرہ فاطمہ بی بی کی خوب خاطر تواضع کیا کرو، یہ اکلوتی تمہاری سہیلی ہے۔ سمیرہ مجھ کو سہیلی ہی سمجھتی، حالانکہ ہماری عمروں کا فرق تھا۔ وہ مجھ سے دل کی باتیں کہتی، اس سے میرا انتظار رہتا۔ چھٹی کے دن میں ضرور اس کے گھر جاتی۔ کسی وجہ سے نہ جا پاتی تو وہ اپنی ملازمہ بھیج کر بلوا لیتی۔ ایک روز میں اس سے ملنے گئی تو سمیرہ بہت خوش تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ جانتی ہو کہ آج میں کیوں خوش ہوں؟ ہمارے چھوٹے چچا شہر سے ہمیں لینے آ رہے ہیں، وہاں ان کے بیٹے کی شادی ہے، میں پہلی بار شہر دیکھوں گی۔ سوچو کتنی خوشی کی بات ہے۔ واقعی یہ اس کے لیے خوشی کی بات تھی، ایک انہونی سی بات کہ وہ پہلی بار گھر کی چار دیواری سے باہر جا رہی تھی، وہ بھی کسی بڑے شہر میں۔ اس کے چچا نے لندن میں پڑھا تھا۔ وہ تعلیم حاصل کر کے لوٹے تو کچھ روشن خیال ہو گئے اور گاؤں کے بجائے شہر جا کے بسنے کو ترجیح دی۔ دراصل ان کی دوسری بیوی ایک شہری عورت تھی اور یہ شادی چچا نے اپنی مرضی اور پسند سے کی تھی، جبکہ پہلی بیوی گاؤں میں رہتی تھی۔ پہلی بیوی سے 2 لڑکیاں اور 2 بیٹے تھے۔ یہ بچے بھی ماں کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ قصہ مختصر، اگلے روز سمیرہ اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ شہر چلی گئی۔ اس کے ساتھ بڑی چچی، ان کی بیٹیاں اور چچا گئے تھے، جبکہ سمیرہ کی ماں نے شادی میں شرکت نہیں کی تھی۔ وہ اپنے ہی گھر میں رہ گئی تھی۔ چند روز کے بعد سمیرہ واپس شہر سے آ گئی تھی۔ جب آئی تو بہت خوش تھی۔ شہر میں اپنے چچا کے گھر کی تعریفیں کرتے نہ تھکتی تھی۔ اپنے چچا زاد کی شادی کی تفصیل بتانا چاہتی تھی، لیکن میرے سالانہ پرچے ہو رہے تھے، لہٰذا میں تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ گئی۔ پرچوں کے بعد جب دوبارہ آؤں گی تو ساری تفصیل سنوں گی۔ امتحان کی مصروفیات کے سبب میں دوبارہ جلد نہ جا سکی۔ ایک روز اس کی ملازمہ ہمارے گھر آئی۔ اسے اس کی امی نے میری امی کے پاس بھیجا تھا۔
امی کو بلوایا تھا۔ امی ان کے گھر گئیں تو سمیرہ کی والدہ کو سخت پریشان پایا۔ کہنے لگی، شمع بہن، میری بچی سے کچھ غلطی ہو گئی ہے۔